الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ساتھیوں پر جب مکہ مکرمہ کے مشرکین بالخصوص قریش کے مظالم حد سے بڑھ گئے، اس کے باوجود اسلام کی دعوت میں، تبلیغ میں، حضور کی سرگرمیوں میں مسلمانوں میں اضافے میں کوئی کمی نہیں آئی، بہت عربے اختیار کیے انہوں نے۔ آخر میں قریش نے ارد گرد کے قبائل کو اعتماد میں لے کر اپنے تمام برادریوں کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے ساتھیوں کے معاشی بائیکاٹ کا فیصلہ کیا۔ سارے چودھری مل کر جناب ابو طالب کے پاس گئے، ان کا کہ بات ہم سے بڑھ گئی ہے، اس لیے آپ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی چھوڑ دیں، ہمارے حوالے کر دیں، ہم جانیں یہ جانیں، آپ پیچھے سے ہٹ دیں۔ جناب ابو طالب نے انکار کر دیا اور یہ کہہ کے انکار کیا کہ میرے ابا جی جاتے ہوئے اپنے اس پوتے کا ہاتھ میرے ہاتھ پہ دے گئے تھے، میں اپنے باپ سے بے وفائی لے کر۔ جناب عبد المطلب جاتے ہوئے جناب نبی کریم سے بچے تھے تو حضور کا ہاتھ ابو طالب کے ہاتھ میں دیا، بیٹا اس کو تم نے سنبھالنا ہے۔ اس قبائلی روایت اس میرا والد اپنے اس پوتے کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے گیا تھا، جو کچھ بھی ہو میں اس کے ساتھ ہوں، میں اس کی حمایت بھی کروں گا۔ اس پر قریش کے قبائل نے بھی کچھ اور ارد گرد کے قبائل کو اعتماد میں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے ساتھیوں کا بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپس میں معاہدہ کیا، معاہدہ لکھا، ان سے رشتہ نہیں کریں گے، رشتہ دیں گے نہیں، رشتہ لیں گے نہیں، ان سے تجارت نہیں کریں گے، ان تک کھانے پینے کی چیزیں نہیں پہنچنے دیں گے، جس کو معاشی ناکہ بندی کہتے ہیں۔ شیب ابی طالب، جناب ابو طالب کے نام سے منسوب گھاٹی ہے، اس گھاٹی میں یہ سارے تھے، تو شیب ابی طالب کا محاصرہ اسے کہتے ہیں۔ اس کو معاشی ناکہ بندی کہہ لیں، آپ محاصرہ کہہ لیں، بائیکاٹ کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، کہ قریش اور اس کے دور حلیف قبائل نے آپس میں طے کر لیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ دینے والوں میں جناب ابو طالب بھی اسی میں شامل ہے، ان کے ساتھ لین دین نہیں کریں گے، ان کے ساتھ رشتے ناطے نہیں کریں گے، اور ان کی خوشی غمی میں شریک نہیں ہوں گے، جس کو ہمارے ہاں حقہ پانی بند کرنا کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال اس کیفیت میں، 3 سال۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے پاس پتوں کے سوا کچھ کھانے کو نہیں ہوتا تھا، درخت کے پتے کھاتے تھے ہم، جیسے بکریاں پتے کھاتی ہیں ویسے پتے کھاتے تھے۔ اور اگلا جملہ کہتے ہیں جیسے بکریاں مینگنیاں کرتی ہیں ہم بھی مینگنیاں ہی کیا کرتے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی دوران ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، اسی سال جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا، تو چچا ہونے کی حیثیت سے پشت پناہ بھی تھے، حمایت بھی کرتے تھے، ساتھ بھی دیتے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عام الحزن قرار دیا، غم کا سال۔ بیوی بھی بہت معاون تھی، چچا بھی بہت معاون تھے، دونوں ایک ہی سال فوت ہو گئے۔ اس کیفیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال گزارے ہیں شیب ابی طالب کا محاصرہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں، یہ معاشی جنگ بھی جنگ ہوتی ہے، ایک دوسرے کو مارنا یہ بھی جنگ ہوتی ہے، ایک دوسرے کو بھوکا کرنا یہ بھی جنگ ہوتی ہے، ایک دوسرے کا بائیکاٹ کرنا یہ بھی جنگ ہوتی ہے، معاشی جنگ بھی جنگ ہوتی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں ساری تفصیلات چھوڑتے ہوئے حضور نے اس کا جواب اب آزاد ہونے کے بعد کیا دیا۔ ہجرت کے بعد ریاست قائم ہو گئی، اپنا تصرف اس وقت پھر آزاد ہو گئے، جو مرضی کریں۔ یہاں تو پابند تھے، جو انہوں نے کرنا ہے۔ جب آدمی معاشرے میں ہو اور جب بے بس ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، تو اس پر میں ایک لطیفہ سنایا کرتا ہوں۔ کسی نے ایک آدمی سے پوچھا، تم جنگل میں جا رہے ہو، خالی ہاتھ ہو، سامنے سے چیتا یا درندہ کوئی آ گیا، کیا کرو گے؟ میں نے کیا کرنا، جو کرنا اسی نے کرنا۔ میں نے کیا کرنا ہے، جو کرنا اسی نے کرنا۔ یہ مجبور کی اور معصور کی کیفیت کی ہوتی ہے۔ لیکن جب آزاد ہوئے، اپنا اقتدار قائم ہوا، ریاست قائم ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے خلاف کارروائی کا جو پہلا فیصلہ کیا وہ کیا تھا کہ جناب ابو سفیان کی قیادت میں تجارتی قافلہ شام جا رہا تھا، حضور نے راستے میں روکنے کا فیصلہ کیا۔ بدر کی جنگ مقصد کے تعطیل یعنی ارادے کے تعطیل ہوئی، وہ ہو گئی تھی۔ اصل پروگرام کیا تھا کہ ابو سفیان کی قیادت میں قریش کا تجارتی قافلہ شام جا رہا تھا۔ رسول اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ قریب سے گزریں گے، اب چلو اس کو روکیں گے۔ اللہ کی قدرت، آگے اسباب مہیا ہوتے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں بڑا دلچسپ انداز میں تبصرہ فرمایا ہے، اذ یعدکم اللہ احدی الطائفتین انہا لکم وتودون ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم ویرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ۔ تم قریش کے قافلے، تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے نکلے تھے، مکہ اطلاع مل گئی تھی تو مکہ سے ابو جہل قافلے کی حفاظت کے لیے نکلا تھا لشکر لے کر۔ یہ بھی لڑائی کے لیے نکلے ہو وہ یہ نکلے ہیں قافلے کو روکنے کے لیے، اور وہ نکلا ہے قافلے کو بچانے کے لیے۔ اللہ پاک نے کہا کہ دونوں میں سے ایک تو تمہارے لیے ہے، اذ یعدکم اللہ احدی الطائفتین انہا لکم، دونوں گروہوں میں سے ایک تمہارے قابو میں دوں گا، خواہ ابو جہل والا دوں خواہ ابو سفیان والا دوں۔ پھر اللہ پاک نے انسانی نفسیات یہ بھی فرمایا، تم ادھر نہیں جانا چاہتے تھے، ادھر جانا چاہتے تھے۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، تمہاری خواہش یہ تھی کہ ابو سفیان کے قافلے کی طرف جائیں۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ، اللہ پاک فیصلہ کرنا چاہتا تھا، اللہ پاک نے ان کو نکال لیا تو میں ان سے لڑا دیا۔ یہ بدر کی تفصیل اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں قرآن پاک میں۔ قافلے کو روکنے کے لیے پروگرام بنا لیا، روکیں گے راستے میں۔ وہ مکے میں پتہ چل گیا، وہ لشکر لے کر حفاظت کے لیے آ گئے۔ قافلہ نکل گیا، یہ لڑ پڑے۔ یہ ہوا قافلہ دوسرے راستے سے نکل گیا اور یہ لڑ پڑے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیب ابی طالب کے 3 سال کے محاصرے کا پہلا جواب کیا دیا کہ ان کے تجارتی قافلے کو روکنے کا فیصلہ کیا، مکہ مکرمہ سے نکلے۔ اگر اللہ کو منظور نہیں تھا، اللہ پاک نے یہ لڑائی کرانی تھی، وہ قافلہ نکل گیا۔ یہ پہلا جواب تو حضور نے دے دیا، بتایا کہ ہم بھی، یہ جنگ ہماری جنگ بھی ہے۔ دوسرا جواب یہ عملی جواب تھا، جس کے نتیجے میں بدر ہوئی، پھر قریشیوں کے 70 آدمی مارے گئے۔ لیکن اس لڑائی کا سبب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے تجارتی قافلے کو راستے میں روکنے کا فیصلہ کر لیا۔ تو سارے مراحل گزر گئے، مکہ فتح کرنے ہوا، مکہ فتح کرنے جا رہے ہیں، آگے حجۃ الوداع، سب مراحل سے گزر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ اپنے وطن واپس جا رہے ہیں، کچھ زیادہ دیر نہیں گزری، 10 سال ہی گزرے تھے، فتح مکہ تک 8 سال گزرے تھے، حجۃ الوداع تک 10 سال گزرے تھے، آپ اپنا خیمہ کہاں گاڑیں گے؟ آپ کہاں ٹھکانہ کریں گے؟ اپنے پرانے مکانوں میں قبضہ کریں گے جا کر، یا کیا کریں گے؟ تو حضور نے مکانوں کے بارے میں تو فرمایا کہ وہ عقیل نے ہمارے لیے ایک کال چھوڑا بھی ہے۔ پیچھے رہ گئے تھے عقیل صاحب، حضرت علی کے بھائی، جب یہ سارے آ گئے انہوں نے مکان بیچ باچ کے کام فارغ کر دیا۔ وہ عقیل نے گھر چھوڑا بھی ہے ہمارے لیے۔ پھر فرمایا ہم خیف بنی کنانہ میں اپنے خیمے لگائے،
ہمارا ہیڈ کوارٹر کیفے بنی کنانہ میں ہوگا۔ حیث و تقاسموا علی الکفر، جہاں ان قبیلوں کے سرداروں نے بیٹھ کر ہمارے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا تھا، وہاں خیمہ گاڑوں گا کہ آ گیا ہوں۔ یہ نفسیاتی جواب ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کا فیصلہ ابھی نے جواب تھا، اور یہ سارے مراحل کے اختتام فرمایا اب میں خیف بنی کنانہ میں اپنا خیمہ لگاؤں گا، وہاں مرکز بناؤں گا، یعنی وہاں جتنے ٹھہروں گا میں ٹھہروں گا۔ حیث و تقاسموا علی الکفر، جہاں انہوں نے کفر پر قسمیں اٹھائی تھی اور ہمارے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا تھا، یہ نفسیاتی جواب ہوگا کہ یہاں بیٹھ کر تم نے ہمارے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا تھا، میں آ گیا ہوں، یہاں بیٹھا ہوں۔ یہ میں نے واقعہ سے عرض کیا ہے کہ معاشی جنگ بھی جنگ، یہ حد ہمیشہ رہا۔ ایک واقعہ اور شامل کر دیتا ہوں صاحب، جناب نبی ایک صلح حدیبیہ ہوئی نا، حدیبیہ میں معاہدہ تھا کہ ہمارا کوئی بندہ آپ کے پاس آئے گا تو آپ واپس کریں گے، اور آپ کا ہم واپس نہیں کریں گے۔ قریش نے شرط لگا دی کہ 10 سال ہم جنگ نہیں کریں گے، ہماری صلح رہے گی، اس دوران ہمارا کوئی ساتھی ہمیں چھوڑ کر آپ کے پاس گیا تو واپس کریں گے آپ، اور آپ کا کوئی ساتھی چھوڑ کر آیا تو واپس نہیں کریں گے۔ بڑی یک طرفہ شرط تھی، اس پر بڑا اضطراب ہوا، لیکن معاہدہ تھا، ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، مسلمان ہوئے، مسلمان ہو کر حضور کے پاس گئے۔ وہ پہنچے، پیچھے سے وفد آ گیا، جناب ہمارا آپ کا معاہدہ ہے کہ آپ بندہ واپس کریں گے۔ حضور فرمایا جاؤ یار واپس، اب سنا مسلمان ہو کر آپ کے پاس جاؤ، معاہدہ ہے کہ ہم ابو بصیر کو واپس کریں۔ ابو بصیر ویسے تو نہیں گیا تھا نا، ابو بصیر سوچ سمجھ کے گیا تھا۔ واپس اب مکہ مکرمہ آ رہے ہیں تو راستے میں ایک جگہ بیٹھے، وہ قیدی ہے، 2 آدمی لینے کے لیے آئے ہیں، وہ نگران ہیں، اور راستے میں ایک جگہ بیٹھے کھجور وجورے کھا رہے ہیں۔ تو ابو بصیر نے دیکھا ایک کی تلوار، یار تلوار بڑی خوبصورت ہے، بڑی اچھی، کہاں سے لی ہے؟ یہ لی تھی، اتنے کی لی تھی۔ اچھا چیک کروں اس کو؟ چیک کر لو۔ اس نے چیک کر لیا۔ اب وہ قیدی اور گرفتار کرنے والے ہیں، کیا بڑی تلوار، چیک کرو، کر لوں؟ چیک کر، ایک کو مار دیا، دوسرا بھاگ گیا، یہ واپس مدینہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا وہ بصیر کو کہ یہ واپس آ رہے ہیں، بس ہر یہ لڑائی کرائے گا ہماری، یہ ہماری لڑائی کرائے گا۔ کیسے آئے ہو؟ یا رسول اللہ آپ نے تو مجھے واپس کر دیا تھا نا، تو اب میں آیا ہوں، میں اپنا کام کر کے آ گیا، میں ذمہ داری قبول نہیں کرتا۔ اللہ کے بندے کیا کیا؟ اچھا ابو بصیر صاحب اب واپس گئے، ان نے کہا وہاں جاؤں گا تو مارا جاؤں گا، یہ قبول نہیں کر رہے۔ اس کو پراکسی وار کہتے ہیں، آج کی زبان میں اس کو پراکسی وار کہتے ہیں، اور راست نہیں لڑنا، لیکن لڑنا ہے۔ میں نے کہا یہ قبول نہیں کر رہے، وہ مار دیں گے، میں بلب آ رہا ہے ان کا، یہ واپس وہاں جانے کے بجائے راستے میں سمندر کے کنارے ایک جگہ ڈیرا بنا کے بیٹھ گئے۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ، اب وہ ایک بندہ آیا، دوسرا آیا، جس کو پتہ چلا نا کہ مسلمان ہو کر جانے والے کو رسول اللہ قبول نہیں کر رہے، وہ مسلمان ہوتا تو ابو بصیر کے کیمپ میں چلا جائے۔ 2-4 مہینے میں 60-70 آدمی اکٹھے ہو گئے، ٹھیک ٹھاک کیمپ بن گیا۔ اب انہوں نے کہا کہ خالی بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے، راستہ وہی تھا قریش کا۔ انہوں نے قافلے روکنے شروع کر دی، ناکہ بندی شروع کر دی، قافلوں کا راستہ بند، قافلہ پکڑ لے، لے لے، بھگا دیں۔
2-4 مہینے گزرے، قریش نے کہا یار یہ تو ہمارا راستہ ہی بند ہو گیا، ہماری معاشی ناکہ بندی ہو گئی ہے، راستہ بند ہو گیا ہے، قافلے نہیں آ رہے، نہیں جا رہے۔ آپس میں مشورہ کیا کہ یار یہ اس شرط کی وجہ سے ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وفد بھیجا قریش نے، جناب ہمارا آپ کا معاہدہ ہے اور آپ کے کچھ ساتھی بیٹھے ہوئے راستے میں، وہ آنے جانے نہیں دے رہے ہیں۔ میں نے تو واپس کر دیا، میں ذمہ دار تو نہیں، میں تو یہاں سے واپس کرنے کا ذمہ دار ہوں، اگر میں ذمہ دار تو نہیں، ان کی مرضی، میں نے یہاں سے 2 دفعہ واپس کیا، میں کیا کروں؟ بات پھنس گئی۔ قریش کے آپس میں مشورہ کیا کہ یار جب تک یہ شرط واپس نہیں لیں گے کیمپ ختم نہیں ہوگا۔ باقاعدہ ابو سفیان خود آئے، قریش کے سردار مدینہ منورہ ہے، جناب شرط واپس، انہیں واپس بلائے۔ وہ شرط کہ ہمارا بندہ آئے گا تو واپس کریں گے، آپ کا بندہ آئے گا واپس کریں گے، شرط ہم واپس لیتے ہیں، مہربانی کریں، کیب اٹھائے آپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا آ جاؤ واپس۔ ابو بصیر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں سے مدینہ منورہ آ گئے، بات ختم ہو گئی۔ یہاں میں ایک بات کیا کرتا ہوں، ایک دفعہ مجھ سے سوال ہوا پراکسی وار کسے کہتے ہیں، میں نے کہتے اسے ہی کہتے ہیں، راس نہیں لڑنا، لڑنے والوں کو سپورٹ کرنا۔ میرا ایک سوال یہ تھا کہ یہ جائز ہے، میں نے کہا ایک بات کا جواب دے دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کارروائیوں کے ذمہ داری قبول نہیں کی، ابو بصیر کی کارروائیوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی، لیکن نتائج قبول کیے ہیں کہ نہیں کیے؟ یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی ہے؟ حضور نے اس کی کارروائیوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی اور اس کے نتائج قبول کیے ہیں کہ نہیں کیے؟ ان پر کوئی حضور نے کوئی واپس آنے پہ پابندی نہ لگا کہ بس کہ کوئی کارروائی کی، کوئی ایکشن لیا، ٹھیک ہے، کارروائیوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی، لیکن اس کے نتیجے میں جو مفادات ہیں وہ قبول کیے ہیں۔ یہ پراکسی وار بھی یہ جہاد کا ایک حصہ ہے، اور معاشی جنگ بھی، آج میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ آج کل یہ بات چل رہی ہے نا کہ اسرائیل کا بائیکاٹ کرو، جی اسرائیل کے مصنوعات کا بائیکاٹ کرو، لوگ پوچھتے کیا یہ جائز ہے؟ فتویٰ ایک آدمی نے پوچھ لیا مجھ سے تقی صاحب سے، بتا فتوے کا مسئلہ نہیں، غیرت کا مسئلہ ہے۔ مولانا مفتی محمد جائز ہے، فتوے کا مسئلہ نہیں، غیرت کا مسئلہ ہے۔ ایک آدمی میرے بھائی کو ذبح کر رہا ہے، میں اس سے کاروبار کروں گا؟ ایک آدمی میرے خاندان کو ذبح کر رہا ہے اور میں اس کے ساتھ کاروبار کروں گا؟ وہ غیرت کا مسئلہ ہے، حمیت کا مسئلہ ہے۔ تو یہ اس میں ہمیں بھی حصہ لینا چاہیے جتنا بھی ہو سکے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ یہ اپنی حمیت غیرت کے ذریعے اپنے فلسطینی بھائیوں کی جتنی بھی زیادہ امداد یا تعاون یا حمایت، کم از کم حمایت کر سکیں، وہ ہمارا حصہ پڑ جائے گا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔